بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا اس گھر میں آخری دن تھا۔ کل سے ہم نے نئے گھر شفٹ ہو جانا تھا۔ یہاں بھی مجھے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن اب مالک مکان نے یہ گھر خالی کروا لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کر کے اس کو یہاں شفٹ کرنا تھا اور اس سے پہلے گھر کی کچھ مرمت وغیرہ بھی کروانی تھی۔ میرا تو یہاں بہت اچھا وقت گزرا تھا اور دل بھی لگا ہوا تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ گھر نہ چھوڑتے۔ کرایہ داروں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، آج ادھر تو کل ادھر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بھی نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا، جو کہ اسد نے اسی گھر کے قریب ہی 2 گلیاں چھوڑ کر لیا تھا۔ نیا گھر ہماری ضرورت سے تھوڑا بڑا ہی تھا، لیکن ہمیں مناسب کرائے پر مل گیا تھا کیونکہ اس گھر کے ساتھ والا گھر 25 سال سے خالی تھا اور کوئی بھی اس گھر کو اس لیے کرائے پر نہیں لیتا تھا کیونکہ ساتھ والا گھر خالی تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اسی لیے ہمیں یہ گھر کم کرائے میں مل گیا تھا۔ ویسے تو دونوں گھروں کا مالک مکان ایک ہی تھا، اگرچہ میں اسد کے ساتھ اس معاملے پر بہت لڑی تھی کہ آپ نے یہ گھر کیوں کرائے پر لے لیا ہے؟ ارے یار، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ سب لوگوں کا وہم ہے۔ اسد نے میری بات چٹکیوں میں اڑا دی۔ اگر مسئلہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، کیسے میں مینج کروں گی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ ارے یار، میں نے کہا نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اور شایان میری ذمہ داری ہو اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ اسد نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے بے دلی سے کہا، پریشان نہ ہو ثنا، سب ٹھیک ہوگا، کچھ وقت کے بعد ہم دوبارہ گھر بدل لیں گے۔ ابھی تو تمہیں پتا ہے نا کہ میری جیب میں بس اتنے ہی کرائے کی گنجائش نکال سکتی ہے، اور پھر ہمیں گھر بھی اسی علاقے میں چاہیے تھا تاکہ تم اکیلی بھی ہو تو ڈر نہ لگے۔ اسد نے تفصیل سے جواب دیا، ٹھیک ہے اسد، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اسد کو تو تسلی دے دی، لیکن خود اندر ہی اندر پریشان تھی، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ آخرکار ہم شفٹ ہو رہے تھے، سارا سامان تقریباً چلا گیا تھا۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا سامان شفٹ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ہی اسے سیٹ کر کے آتے تھے، اور آج ہمارا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ گھر پرانے انداز میں بنا ہوا تھا، خوبصورت اور کھلا کشادہ گھر تھا۔ ہماری چھوٹی سی تو فیملی تھی، میں، اسد اور شایان، ہم بس کل 3 افراد ہی تھے۔ باقی ہماری ساری فیملی قریبی گاؤں میں رہتی تھی۔ مہینے میں ہم ایک آدھ بار 2 دن کے لیے چلے جاتے تھے اور کبھی وہاں سے کوئی آ جاتا تھا۔ یہاں شفٹ ہوئے ہمیں 2 دن ہوئے تھے، سامان بھی سارا سیٹ ہو گیا تھا، گھر کی صفائی ستھرائی بھی اچھی طرح کر لی تھی۔ شایان کے اسکول کا تو مسئلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ یہاں سے بھی کافی قریب تھا۔ اسد اسے صبح اسکول چھوڑ جاتے اور میں چھٹی کے وقت لے آتی تھی۔ زندگی مطمئن اور پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک اس سکون کی ندی میں پہلا کنکر پڑا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ ہوا یوں تھا کہ اس دن میں پچھلے صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا درخت بھی لگا ہوا تھا، شاید نیم کا درخت تھا، اور کیاری میں کچھ پودے لگے ہوئے تھے، تو یہاں سے روزانہ صفائی کرنا پڑتی تھی کیونکہ پتے بہت گرتے تھے اور گند پڑا رہتا تھا۔ صفائی کے دوران وہاں مجھے درخت کے پاس سے ایک جھمکا ملا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ میرا نہیں تھا۔ اگر یہ میرا نہیں تھا تو کس کا ہے اور یہاں کیسے آیا؟ میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کا جھمکا ہے۔ شاید ہمسایوں میں سے کسی کا گر گیا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے جھمکا اندر رکھ دیا۔ سارے صحن کی صفائی کر کے میں کھانا پکا کے رکھ دیا کیونکہ میں دوپہر کو ہی کھانا بنا لیتی تھی، پھر شایان کو اسکول سے لا کر ہم کھانا کھا لیتے تھے اور رات کو بھی وہی کھانا چل جاتا تھا۔ شام کو جب اسد آئے تو میں نے انہیں سارے دن کی رودات سنائی اور ان کو جھمکے کے بارے میں بھی بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کسی کا گر گیا ہو، اسد نے لاپرواہی سے کہا، تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر بال کنگھی کرنے ڈریسنگ ٹیبل پر آئی تو دیکھا کہ کل والا جھمکا وہاں سے غائب ہے۔ ہیں، یہ کہاں گیا؟ میں نے کل یہیں تو رکھا تھا، میں نے خود سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے شایان نے کھیلنے کے لیے نہ اٹھا لیا ہو۔ اپنے آپ میں سوچتے ہوئے میں باہر کچن میں چلی گئی۔ شایان اور اسد کو بھیج کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں روزانہ کی طرح پھر سے صحن کی صفائی کر رہی تھی تو وہاں آج پھر ایک جھمکا پڑا ملا جس کا ڈیزائن کل والے سے مختلف تھا۔ یہ کس کا جھمکا ہے؟ کون یہاں پھینک دیتا ہے؟ میں اپنے آپ میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے وہ جھمکا بھی اٹھا کر اندر رکھ دیا، لیکن دھیان بار بار پلٹ کر اسی جھمکے کی طرف چلا گیا تھا۔ دوپہر میں ہمسائی آئی تو میں نے اسے بھی بتایا۔ وہ تو جیسے خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہو نہ ہو یہ جھمکا
اسی کا ہے، ہمسائی نے کہا۔ کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ گھر تو 25 سال سے خالی ہے، میں نے کہا۔ وہ خالی ضرور ہے لیکن پھر بھی وہاں کوئی رہتا ہے، ہمسائی نے کہا، اور مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تم بس اتنا کرنا کہ اب تمہیں دوبارہ کوئی جولری ملے تو اسے اٹھانا مت، بلکہ پڑی رہنے دینا، ہمسائی نے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ شاید وہ تمہیں آزما رہا ہو، کیونکہ تم سے پہلے جو اس گھر میں رہتے تھے نا، انہیں بھی اسی طرح جولری ملتی تھی، وہ تو واپس نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کا بچہ بیمار ہو گیا تو جب تک انہوں نے وہ سارا سامان واپس نہیں کیا ان کا بچہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ہمسائی نے تو مجھے بہت ڈرا دیا تھا، اب تو میں پہلے سے بھی محتاط ہو گئی تھی۔ میں نے شام کو اسد کو بھی بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ عورتوں کی بے سروپا من گھڑت باتیں ہیں، تم ان پر توجہ مت دو۔ لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میں جب بھی ساتھ والے گھر پر نظر ڈالتی مجھے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، مجھے ایسے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے باہر صحن میں جانا کم کر دیا تھا، پھر بھی ہم شام کو اکثر صحن میں ہی بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور شایان ہمارے پاس کھیلتا رہتا تھا۔ اس دن بھی ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے اور شایان فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی کک لگنے سے فٹ بال ساتھ والے گھر میں چلا گیا۔ وہ شایان کا پسندیدہ فٹ بال تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسد نے دیوار کے پار دیکھا تو انہیں فٹ بال نظر نہیں آیا۔ وہ دیوار پر پھلانگ کر دوسری طرف اترنا چاہتے تھے تاکہ فٹ بال لے کر آ سکے، لیکن میں نے انہیں جانے نہیں دیا کیونکہ میں خود اس گھر کے حوالے سے خوفزدہ تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اسد اس گھر میں جائے۔ شایان کو ہم نے کسی طور بہلا لیا تھا اور وہ کچھ دیر میں بھول بھی گیا، لیکن اگلی صبح عجیب واقعہ ہوا۔ میں جیسے ہی روز کی طرح صحن میں صفائی کرنے لگی، دیکھا تو درخت کے پاس شایان کا وہی فٹ بال پڑا ہوا ہے جو کل ساتھ والے گھر میں چلا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ واپس کیسے آ گیا، پھر یہی سوچ کر رکھ لیا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی ہے نا، اب جیسے بھی واپس آیا ہو۔ اسکول سے واپس آ کر شایان نے فٹ بال دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں بھی شایان کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے شایان اکیلا نہیں کھیل رہا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے کوئی اور بھی فٹ بال کو کک لگا رہا ہے اور شایان بہت خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے شایان کو آواز دی اور اسے اندر لے گئی، لیکن وہ بھی اندر نہیں جانا چاہتا تھا، پر میں نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر اندر لے گئی تھی۔ میں نے شایان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن شام کو اسد کو سب بتایا، لیکن وہی اسد کی ازلی لاپرواہی کہ تمہیں وہم ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاہم میں اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی اور صحن میں بھی جانا کم کر دیا تھا۔ اس دن میں نے صحن میں کپڑے دھونے والی مشین لگائی ہوئی تھی، شایان کو بھی پاس ہی بٹھایا ہوا تھا۔ میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو ساتھ والے گھر میں نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ لال رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے اور جب غور کیا تو وہ تو میرا ہی دوپٹہ نکلا۔ ارے یہ دوپٹہ تو میرا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے گیا؟ میں نے پریشانی سے سوچا۔ اس کے بعد میں کپڑے پھیلائے بغیر ہی نیچے آ گئی۔ میں الجھ گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جھمکوں کا ملنا، شایان کے ساتھ کسی کا کھیلنا، اور اب آج میرا دوپٹہ اس گھر میں ہونا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ شام کو میں نے اسد کو سب کچھ بتایا۔ اب اسد کو تھوڑی تشویش ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے کہ میں دیوار پھلانگ کر تمہارا دوپٹہ وہاں سے لے آتا ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ شایان کو میں نے سختی سے منع کر دیا کہ پچھلے صحن میں مت جانا، لیکن وہ بچہ تھا اور کبھی کبھی کھلی جگہ پر کھیلنے چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی شایان پچھلے صحن میں کھیل رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے بھی صحن میں ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، نہ جانے کتنے وقت کے بعد میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو شایان صحن میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اندر کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ اندر آ کر میں نے شایان کو آواز دی، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے 2-3 آوازیں دیں لیکن شایان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ شایان کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو باہر بھی نہیں جاتا۔ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن شایان کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ میں نے پریشانی میں اسد کو بھی فون کر دیا، حالانکہ ان کے آنے میں تھوڑا ہی وقت تھا، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اسد نے مجھے تسلی دے کر فون بند کر دیا اور اگلے 15 منٹ میں وہ گھر آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسد، میرا بچہ کدھر گیا؟ میرا بچہ ڈھونڈ دے۔ میں روتے روتے اسد سے کہتی جا رہی تھی۔ میرے دل کو کسی طور قرار نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرا شایان کدھر چلا گیا تھا، وہ کس حال میں ہوگا۔
اسد نے ارد گرد سب گھروں سے پوچھ لیا تھا، گلی میں سب طرف دیکھ لیا، لیکن شایان کا کچھ پتہ نہیں تھا، حالانکہ وہ تو گلی میں جاتا بھی نہیں تھا۔ ہم نے مسجد میں بھی اعلان کروا دیا، لیکن ابھی تک شایان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات ہو گئی تھی اور میرا دل ڈوب ڈوب جا رہا تھا، اب تو رو رو کر آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اسد بھی تھکے ہارے پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک شایان کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو شایان سامنے کھڑا تھا اور مجھے ہی آواز دے رہا تھا۔ شایان میرے بچے! بھاگ کے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے روتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا۔ اسد بھی اٹھ کر ہمارے پاس ہی آ گئے اور نیچے بیٹھ کر ہم دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ میں تو ساتھ والے گھر میں تھا، شایان نے کہا۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں جی ماما، میں کھیل رہا تھا تو میرا فٹ بال ادھر گر گیا۔ میں نے چیئر لگا کر ادھر جھانکا تو وہ صحن میں پڑا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ سو رہی تھی۔ میں نے آپ کو اٹھایا نہیں اور میں خود دوسری طرف اتر گیا کہ جلدی سے جا کر بال لے آؤں، لیکن میں وہاں پر کھیلنے لگ گیا اور کھیلتے کھیلتے تھک گیا تو میں وہیں لیٹ کر سو گیا۔ اب بھوک سے میری آنکھ کھلی ہے تو میں جلدی سے آ گیا، شایان نے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن میرا تو جیسے سکون ہی ختم ہو گیا۔ تمہیں کتنی بار میں نے منع کیا تھا کہ ادھر نہیں جانا ہے، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آتے۔ میں نے شایان کو ڈانٹا تو وہ منہ بسوڑنے لگا، تو اسد نے مجھے اشارے سے منع کر دیا کہ ابھی اس کو کچھ مت بولو۔ اس واقعے میں بظاہر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا دل بہت ڈر گیا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا بتا رہی تھی۔ میں نے اب شایان پر کڑی نگرانی کرنا شروع کر دی تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑوں، لیکن اس دن بھی کچھ ایسا ہوا جو مجھے اور اسد کو ڈرا گیا۔ اس دن گھر پر گاؤں سے مہمانوں نے آنا تھا۔ میں کچن میں بری طرح مصروف تھی کیونکہ سارا کھانا گھر پر ہی تیار کرنا تھا اور مجھے یہ تھا کہ سب کچھ وقت پر تیار ہو اور اچھے سے تیار ہو۔ میری ذرا سی غفلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی شایان غائب ہو گیا۔ میں نے سارے گھر میں تلاش کیا تو کہیں نہیں تھا، لیکن جب میں درمیان والی دیوار کی طرف آئی تو مجھے شایان کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں تو بہت ڈر گئی کہ یہ خالی گھر میں کس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، شایان، شایان بیٹا ادھر آؤ، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ اسے آواز دی لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ پہلے شایان کی آواز آ رہی تھی اور اب جب میں بلا رہی ہوں تو اس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ شایان کی طبیعت ٹھیک ہو، یہی سوچتے ہوئے پھر میں نے ادھر خالی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کرسی پر چڑھ کر دیوار پار اتر گئی۔ مجھے خالی گھر کی خاموشی اور سناٹے سے خوف تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بچے کے لیے میں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھ گئی۔ لیکن یہ کیا؟ مجھے تو شایان کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شایان کو آواز دی، شایان، شایان بیٹا کہاں ہو تم؟ لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ میں کمرے کے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمروں میں بہت گرد اور مٹی تھی اور جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے۔ میں ہاتھوں سے انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میں نے پھر شایان کو آواز دی تو اب کی بار اس کے جواب دیا، مما میں یہاں ہوں۔ میں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے آواز دی تو دوبارہ شایان نے کہا، مما میں تو یہاں ہوں، مجھے ڈھونڈ لو۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم کر اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی، آوازیں دیتی رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت گزر گیا، لیکن ہوش تو تب آیا جب اسد نے مجھے کاندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ ثنا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ اسد نے پریشانی سے پوچھا۔ اس وقت شایان، بس ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا شایان کو؟ کہاں ہے وہ؟ اسد نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اور پھر میں نے اسد کو ساری تفصیل بتا دی، جو کچھ بھی ہوا، اور یہی نہیں بلکہ اس سب کا الزام بھی اسد کے سر رکھ دیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ نے کم کرائے کی وجہ سے یہ گھر نہ لیا ہوتا تو آج میرا بچہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے اسد کو گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا۔ اسد نے کچھ نہیں کہا۔ شایان کا غائب ہونا جیسے ان کو خاموش کروا گیا تھا۔ میرا وہاں سے آنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اسد مجھے واپس گھر لے آئے، صرف اس وعدے پر کہ وہ جلد از جلد شایان کو واپس لے آئیں گے۔ گاؤں سے مہمان بھی آ گئے تھے۔ اسد کی ماں جی، بھائی اور بھابھی، ساتھ ان کے بچے تھے۔ جب ان کو شایان کی اس طرح گمشدگی کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے، لیکن اسد کی بھابھی نے تو فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر تو آسیب زدہ ہے اور جس طرح شایان یہاں سے غائب ہوا ہے اس طرح ان کے بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ ہم تو ان کو کوئی تسلی دے کر روک بھی نہ سکے۔ وہ انہی پیروں پر اپنے بچوں اور شوہر کو لے کر واپس چلی گئیں۔ تاہم اسد کی اماں جان ہمارے پاس ہی رک گئیں۔ وہ اس مشکل وقت میں مجھے اور اسد کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔
رات بہت ہو گئی تھی، میں کتنی بار ساتھ والے گھر کی طرف دیکھ آئی تھی، کتنی بار شایان کو آوازیں دی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسد مجھے وہاں سے واپس کمرے میں لے کر آئے اور زبردستی مجھے کمرے میں دوا کھلا کر لٹا دیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شایان کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ کوئی بھیانک چہرے والا انسان ہے جس کے منہ پر ایک بہت گہرا زخم کا نشان ہے جو کہ سر تک جاتا ہے۔ آدھا سر گنجا ہوتا ہے اور آدھا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی شایان سے کھیل رہا تھا کہ اچانک میں وہاں شایان کو آوازیں دیتے ہوئے پہنچ جاتی ہوں۔ وہ آدمی اپنی لال سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھتا ہے تو اگلے ہی پل وہ دونوں دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ان کے وہاں سے غائب ہوتے ہی میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور روتے ہوئے شایان کو آوازیں دینے لگی۔ اسد اور اماں جان دوڑے ہوئے آئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ آخر شایان کہاں گیا؟ اس کا جواب ابھی تو کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن وقت ضرور اس کا جواب دیتا۔ اگلے دن ہم نے ایک عامل کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل نے جو بتایا وہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے تو زمین کھسک گئی تھی۔ عامل کے مطابق یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو بچوں کو عزیز رکھتی ہے۔ ایسی مخلوق بچوں کو اپنی دنیا میں لے جاتی ہے اور ان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیتی ہے۔ پھر ان بچوں کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ بچے تو واپس آ جاتے ہیں لیکن کچھ بچے کبھی واپس نہیں آتے۔ عامل کی بات نے ہمیں ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو رونے لگ گئی تھی، لیکن اسد نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، کس طرح ہم اپنے بچے کو واپس لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ عمل ہیں، وہ روزانہ 21 دن تک کرنے ہوں گے۔ عامل نے کہا، جی میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے تو پھر سنو۔ روز رات کو 12 بجے قبرستان میں صدقے کا گوشت پھینکنا ہے۔ کوشش کرنا کسی بچے کی قبر کے پاس پھینکنا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ گھر پر روز پڑھائی کرنی ہے اور دیواروں پر دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ عامل نے کہا تو اسد یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن قبرستان والے امر پر میرا دل راضی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسد کو منع کر دیا، لیکن وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ اس طرح پھر ہم شایان کو کیسے واپس لے کر آئیں گے۔ اور میں خاموش ہو گئی کیونکہ یہ سب تو ہم کر ہی شایان کے لیے رہے تھے۔ اسد نے آج رات سے ہی عمل شروع کر دیا تھا، لیکن پہلے ہی دن جب اسد گوشت پھینکنے گئے تو کسی نے اسد کا نام لے کر اسد کو آواز دی۔ اسد نے جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسد اسی طرح گھر واپس آ گئے، لیکن گھر آتے ہی اسد نے ایسے کپ کپانا شروع کر دیا جیسے ڈر رہے ہوں۔ میں نے پوچھا بھی، لیکن اسد نے کہا میں ٹھیک ہوں، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ میں تھوڑی پریشان سی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو اسد مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دیے۔ میں نے یہی سوچا کہ کہیں باہر کسی کام سے گئے ہوں گے۔ اماں جان سے اسد کا پوچھا تو انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی لیکن اسد نہیں آئے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے ان کے نمبر پر بھی فون کیا تو بیل جا رہی تھی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بہت ڈر گیا تھا۔ پہلے شایان اور اب اسد، دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ماں جی کا بھی میرے ساتھ رو رو کر برا حال تھا۔ ماں جی نے گاؤں سے اسد کے چھوٹے بھائی کو بلوا لیا کہ ہم دو اکیلی عورتیں کس طرح رہیں گی اور کیسے شایان اور اسد کو ڈھونڈیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں سے ان دونوں کو ڈھونڈوں۔ اماں جان نے گھر میں پڑھائی بھی شروع کی ہوئی تھی تاکہ اب باقی گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی پریشانی میں 2 دن گزر گئے، نہ تو شایان کا کچھ پتہ چلا نہ ہی اسد کا۔ اس شام اماں جان صحن میں بیٹھی اپنے وظائف کر رہی تھی کہ ان کو جھولا جھولنے کی آواز آئی، لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی جھولا ہی نہیں تھا، لیکن جھولے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اماں جان نے مجھے آواز دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں جھولا جھولنے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے دھیان دیا تو واقعی جھولے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آواز کے سمت دھیان لگایا تو آواز درخت کی طرف سے آ رہی تھی اور درخت بھی ایسے جھول رہا تھا جیسے کوئی جھولا لے رہا ہو۔ میں اور اماں جان بے حد خوف زدہ ہو گئے اور ہم جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے گھر کی سب کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، لیکن پھر بھی جھولے کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ ہم دونوں سہمی ہوئی بیٹھی رہیں۔ اماں جان ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، لیکن تب تک ہم لوگ بہت ڈر چکے تھے۔ اسد کا چھوٹا بھائی علی آیا تو اماں جان نے اسے ساری بات بتائی اور اماں جان نے کہا کہ ایک عامل بابا ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو ساری صورتحال بتا کر ساتھ لے آؤ۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارا کام ضرور کریں گے۔ اماں جان نے علی کو ساری تفصیل سمجھا کر بھیجا۔ اماں جان یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں دل برداشتہ سی اماں جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بس بچے، آزمائشیں ہیں سمجھو۔ اماں جان میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگیں۔
اسد اور شایان کے بغیر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ علی ان بابا جی کو لے کر آ گیا۔ وہ جب گھر میں آئے تو ایک دم درخت کے پتے جھڑنے لگے اور درخت ہلنے لگ گیا۔ جھولے کی آواز بھی تیز آنے لگ گئی۔ میں ڈر کے مارے اماں جان کے ساتھ لگ گئی۔ وہ بابا جی جیسے جیسے اندر آتے جا رہے تھے آوازیں تیز سے تیز ہوتی گئیں اور پھر ایک دم شور تھم گیا اور سناٹا ہو گیا، جیسے یہاں کبھی کوئی آواز تھی ہی نہیں۔ بابا جی نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو پھر درخت میں سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ جھولے کے ہلنے کی آواز اور کھڑکیوں کے شور کی آواز آنے لگی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد وہ بھی تھم گئی۔ میں اب کچھ سنبھل گئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ بابا جی کیا کرتے ہیں۔ اماں جان نے بابا جی کو ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ آپ مہربانی کریں اور اسد اور شایان کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ بابا جی اسی طرح بات سنتے سنتے ساتھ ساتھ کوئی کلام پڑھتے جا رہے تھے۔ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا، وہ دونوں بھی مل جائیں گے، بابا جی نے کہا۔ میں اور اماں جان سر ہلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ سب سے پہلے تو پورے 21 دن کا صدقہ دینا ہوگا، 7 دن کالی سری کا، 7 دن کلیجی پھپڑے کا اور پھر 7 دن بڑے گوشت کا صدقہ دینا ہوگا، اور اس جمعرات کو ہم شب کا عمل کریں گے جس سے یہ نحوست ختم ہو جائے گی اور وہ بچے واپس آ جائیں گے۔ ہم نے بابا جی کی بات پر سر ہلا دیا۔ جمعرات میں تو ابھی 4 دن باقی تھے، ہم نے صدقہ دینا شروع کر دیا تھا، ساتھ ساتھ جو پڑھائی بتائی تھی وہ بھی شروع کر دی تھی۔ اب اس سارے عمل کو ایک ہی دن ہوا تھا کہ مجھے کسی کے کھیلنے کی آواز آنے لگی، جیسے بچے مل کر کھیل رہے ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان آوازوں میں شایان کی بھی آواز تھی۔ میں نے اسے آواز دی، شایان، شایان۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ آج جمعرات ہو گئی تھی اور شام کے بعد بابا جی نے عمل شروع کرنا ہے۔ ہم نے ساری تیاریاں پہلے ہی کر کے رکھی تھی۔ آج بھی جب بابا جی گھر میں داخل ہوئے تو اسی طرح جھولے کی آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی کھڑکیاں کھڑکنے لگیں اور تیز ہوا کے شور سے پتے گرنے لگے۔ میں خوفزدہ نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ بابا جی نے بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے پاس بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ مجھے چکر آنے لگ گئے اور میرا جسم بھاری ہو گیا، جیسے کئی من کا وزنی ہو۔ میں نے سر نیچے کی طرف جھکا لیا اور پھر ایک دم سر کو جھٹکا دیا اور بابا جی کی طرف دیکھنے لگی اور لال سرخ آنکھوں سے بابا جی کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا کہ یہاں دوبارہ مت آنا، یہ جگہ میری ہے، پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ میں نے بھاری آواز میں غراتے ہوئے بابا جی سے کہا۔ اماں جان اور علی دونوں خوف بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ جگہ تمہاری ہوگی، لیکن ہم تم سے وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا ہے، تم ہمیں ہماری چیز لوٹا دو۔ بابا جی نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، اب میں وہ واپس نہیں کروں گی۔ میں نے ہٹ درمی سے کہا، ان کا تمہاری دنیا اور معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے انہیں چھوڑ دو۔ بابا جی نے کہا، میرا بھی تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں بھی تو کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی، پھر میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا؟ میرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے غصے بھرے لہجے میں کہا، ہمیں نہیں معلوم تمہارے اندر اتنا غصہ کیوں بھرا ہوا ہے، تم کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو؟ بابا جی نے پوچھا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیوں ایسے کر رہی ہوں؟ کیا تم واقعی ہی نہیں جانتے؟ میں نے بابا جی سے پوچھا، نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں یہاں صرف وہ بچے واپس لینے آیا ہوں، بس تم وہ لوٹا دو، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ دونوں لوٹا دوں گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کر دیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، ہمیں وہ دونوں صحیح سلامت واپس چاہیے۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کمرے میں بس اماں جان تھی۔ اماں جان سے میں نے بابا جی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ چلے گئے ہیں اور اگلی جمعرات کو دوبارہ آئیں گے۔ لیکن اسد اور شایان کیوں واپس نہیں آئے؟ میں نے اماں جان سے پوچھا۔ جب آصف نے ان دونوں کو غائب کیا ہے، اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ کسی آدمی کو ملنا چاہتی ہے۔ اسے بابا سے کہا کہ وہ اگلی جمعرات تک یہاں ہو، ورنہ شایان اور اسد کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں جان نے کہا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اماں جان نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس شخص کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں نے کہا، ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گھر کا مالک مکان ہے۔ اماں جان نے کہا، مالک مکان؟ لیکن مالک مکان سے اس آصف کا کیا لینا دینا؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن کسی نہ کسی طرح مالک مکان کو بلوانا پڑے گا۔ اماں جان نے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ ابھی جمعرات آنے میں 7 دن پڑے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شایان اور اسد کے بغیر کیسے یہ دن گزاروں گی۔
اگلے دن میں نے اٹھ کر موبائل سے نمبر لے کر مالک مکان کو فون کیا اور انہیں کہا کہ اگلی جمعرات میری امی ابا نے آنا ہے تو وہ ساتھ والا خالی گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے مالک مکان سے کہا۔ مالک مکان تو پہلے ہی اس خالی گھر سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ یہ مرحلہ تو آسانی سے طے ہو گیا تھا کیونکہ مجھے مالک مکان کی کمزوری کا پتہ تھا اور وہی میرے کام آیا۔ اب بس جمعرات کا انتظار تھا کیونکہ مجھے شایان اور اسد بے حد یاد آ رہے تھے اور ایک بار وہ واپس آ جائیں تو ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب ہم نے یہاں نہیں رہنا، میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا، میں نے اپنی تیاریاں پہلے ہی مکمل کر لی تھیں۔ اب بس بابا جی کا انتظار تھا کیونکہ انہوں نے عصر کے بعد آنا تھا اور مالک مکان کو مغرب کا وقت دیا گیا تھا۔ بابا جی آ چکے تھے اور اب اپنے عمل شروع کر دیے تھے۔ اب بس مالک مکان کا انتظار تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مالک مکان کا اس آصف سے کیا لینا دینا ہے۔ مجھے تو بس اسد اور شایان واپس چاہیے تھے۔ مالک مکان بھی آ گیا تھا۔ میں نے علی سے کہا کہ اسے بھی ادھر ہی لے آؤ۔ علی مالک مکان کو ادھر ہی لے آیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے ذرا جلدی جانا ہے، آپ اپنے ماں باپ سے بات کروا دیں تاکہ انہیں اگر گھر پسند ہو تو ہم ڈیل فائنل کر لیں۔ مالک مکان نے کہا تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ لیاقت، میں نے تو 25 سال سے تمہارا انتظار کیا ہے۔ میرے اندر پھر وہ آصف آ چکا تھا اور بھاری آواز میں مالک مکان کو نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کون ہو تم؟ مالک مکان نے ڈرتے ہوئے کہا تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو لیاقت، میں نے کہا، اور اسی اثنا میں مالک مکان باہر کی طرف جانے لگا۔ تم لوگوں نے مجھے جھوٹ بول کر بلوایا ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ 2 دن کے اندر اندر گھر خالی نہ کروایا تو میرا نام بھی لیاقت نہیں۔ مالک مکان غصے سے بک بک کرتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن جیسے ہی اس نے گیٹ کھولنا چاہا گیٹ نہیں کھلا۔ وہ بار بار لاک گھما کر گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گیٹ نہیں کھل رہا تھا۔ اب وہ تھوڑا جھنجھلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ غصے سے بولتا بھی جا رہا تھا، لیکن گیٹ نہ کھلنا تھا اور نہ ہی کھلا۔ ادھر واپس آ جاؤ، آج تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتے، میں نے مالک مکان کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، میں یہاں پر کیوں رکوں؟ مالک مکان نے کہا۔ تم چلے جانا جب میں چاہوں گی، لیکن پہلے ذرا حساب کتاب تو ہو جائے، میں نے غصے سے کہا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا وہ سب غصے میں غلطی سے مجھ سے ہو گیا تھا، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، مالک مکان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اماں جان، علی اور بابا جی سب بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں نے بھی تو تمہاری کتنی منتیں کی تھی، تمہیں کتنے واسطے دیے تھے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اور آج تم مجھ سے رحم مانگ رہے ہو، تو میں تمہیں رحم کیوں دوں؟ میں نے رنج سے کہا۔ آج میں آپ سب کو اپنی کہانی سناتی ہوں تاکہ آپ سب کو بھی پتہ چلے کہ اس گھر میں آصف کیوں تھا، کیوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ آج سے 25 سال پہلے میں عصمت آرا اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ یہ دونوں گھر ایک ہی تھے، بعد میں آدھا کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ والا حصہ ہمارے گھر کا لان تھا اور اس درخت پر جھولا لگا ہوا تھا۔ میرے دونوں بچے سارا دن ادھر ہی کھیلتے رہتے تھے۔ دراصل لیاقت کے بڑے بھائی میرے شوہر جمیل نے یہ گھر لیا ہی اسی نیت سے تھا کہ گھر کے ساتھ لان ضرور ہو اور بچے کھلی تازہ ہوا میں کھیلتے رہیں۔ لیاقت گاؤں والے گھر میں رہتا تھا، اس کے بھی 3 بچے تھے۔ لیاقت اکثر گاؤں سے آتا جاتا رہتا تھا، بس یوں سمجھے کہ زمینوں کے سارے معاملات لیاقت ہی دیکھتا تھا۔ اس دن بھی گاؤں سے لیاقت آیا ہوا تھا۔ لیاقت اور جمیل دونوں ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ڈرائنگ روم سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جمیل کسی بات پر لیاقت پر بھڑک اٹھے تھے اور اب وہ غصے میں بولتے جا رہے تھے۔ لیاقت بھی غصے میں باہر کی طرف نکل گیا۔ یہ ان دونوں کو کیا ہوا؟ میں یہی سوچتے ہوئے جمیل کی طرف ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیاقت کا، کہتا ہے زمین بیچ دیں اور مجھے میرا حصہ دے دیں، میں نے کاروبار میں پیسے لگانے ہیں، جمیل نے غصے سے کہا۔ یہ فطور لیاقت کے دماغ میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں، شاید اس کی بیوی نے ڈالا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگانے ہیں، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بھائی کس خصلت کا ہے اور اپنے لیاقت کو کون سا کاروبار کی سمجھ بوجھ ہے، جمیل نے تفصیل سے بتایا۔ چلے آپ پیار سے سمجھا دینا، میں نے کہا۔ بات آئی گئی ہو گئی لیکن لیاقت کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اس بات کا اندازہ نہ تو مجھے تھا اور نہ ہی جمیل کو تھا۔ پھر ایک رات لیاقت دوبارہ آیا تھا، تب میں اور بچے میری ماں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ لیاقت دوبارہ سے وہی بات دہرانے لگا لیکن جمیل نے اسے منع کر دیا۔
اور لیاقت پر تو جیسے غصہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ یہاں دستخط کرو، لیکن جمیل نہیں مان رہا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے زمین نہیں بیچنی، اور پھر غصے میں لیاقت کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی اور اس نے ایک تیز دھار چاقو سیدھا جمیل کے دل میں اتار دیا۔ جمیل تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا اور لیاقت وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں فوراً واپس آ گئی، لیکن جمیل تو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ لیاقت نے اس موقع پر میرا بہت ساتھ دیا، جبکہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جمیل کے قتل میں لیاقت کا ہی ہاتھ تھا۔ اور اب جب قانونی طور پر جمیل کی پراپرٹی میری ملکیت بن گئی تھی تو لیاقت میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ میرے حصے کے پیسے دے دو، لیکن میں کیسے یہ کر سکتی تھی جبکہ جمیل نے لیاقت کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ میرے بار بار منع کرنے پر لیاقت اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا، لیکن میں نے اس لیے زیادہ فکر نہیں کی کہ جمیل کا بھائی ہے، کون سا مجھے کوئی نقصان دے گا۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے شوہر کا قاتل کوئی اور نہیں لیاقت ہے تو میں تبھی اس کا خون پی جاتی۔ لیاقت نے جب دیکھا کہ دھمکیوں سے کام نہیں چل رہا تو اس نے دوسرا طریقہ آزمانے کا سوچا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس طرح مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور میرے بچوں کو بھی باپ کا پیار مل جائے گا۔ لیکن میں نے کبھی جمیل کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور اب جمیل کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی کو کیسے دے سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے لیاقت کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ نہ تو ایسی بات کرے اور نہ ہی ایسا سوچے۔ لیکن میرے انکار سے تو جیسے لیاقت کو پاگل ہی کر دیا تھا۔ اس نے مجھے پریشان کرنے کا نیا طریقہ نکالا۔ اس نے اب آتے جاتے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ بات بے بات وہ بچوں کو تھپڑ مار دیتا تو کبھی بہت بری طرح سے ڈانٹ دیتا۔ بچے بھی اپنے چاچو کے اس روپ سے بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن ان کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ چاچا ایسے کیوں کر رہا ہے۔ بس وہ ایسے ہی سہمے سہمے سے رہنے لگے۔ اور پھر اس دن تو جیسے لیاقت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کاغذات لے کر میرے سر پر سوار ہو گیا کہ اس پر دستخط کر دو، لیکن میں انکار کرتی رہی۔ اس نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے مارا پیٹا، لیکن میں نہیں مانی۔ اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن یہ نہیں سمجھا۔ اس کا ہاتھ اسی طرح بچوں پر اٹھتا رہا۔ میں کیسے اپنے بچوں کا حق اس کو دے دیتی؟ بعد میں کیا کرتی؟ لیاقت نے ہمیں کمرے میں بند کر دیا اور ہمارا کھانا پینا بالکل بند کر دیا۔ ہمیں 3 دن ہو گئے تھے، ہم نے نہ تو کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ میں اور بچے نڈھال پڑے ہوئے تھے جب لیاقت کمرے میں آیا۔ امید ہے اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اب جلدی سے اس پر سائن کرو تاکہ میں تم لوگوں کو اچھا سا کھانا دوں۔ لیاقت نے جیسے ہمیں لالچ دیا، لیکن میں نے نفرت سے لیاقت پر تھوک دیا اور وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیاقت نے مجھے دھمکی دے دی، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارے جیسے بھائی سے تو اچھا تھا جمیل کوئی کتا پال لیتا، میں نے غصے اور نفرت سے کہا۔ جمیل کی بہت زبان تھی، وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا، اسی لیے اس کا بندوبست کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اسے۔ اور تم پریشان نہ ہونا، میں نے اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، ایک ہی جھٹکے میں مار دیا تھا، آخر کو میرا بڑا بھائی تھا۔ لیاقت نے سفاکی سے کہا، کیا جمیل کا قتل تو نے کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تو اور کس نے کیا ہے؟ اب تیری باری ہے، لیکن میں تجھے ماروں گا نہیں، بلکہ تجھے ایسی سزا دوں گا، ایسا زخم دوں گا جو تو ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ اور اس کے بعد جو لیاقت نے کیا اس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ لیاقت نے میرے ہی بچوں کے سامنے میری عزت تار تار کر دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں اپنے ہی بچوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ لیاقت نے زبردستی مجھ سے کاغذات پر بھی سائن کروا لیے تھے، اور اب میں بے آبرو ہو کر ایک طرف پڑی تھی، رو رو کر اب تو میرے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ میرے روم روم سے لیاقت کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس نفسیاتی کیفیت میں نے بچوں سمیت چھت سے کود کر جان دے دی۔ ایسی زندگی کا میں کرتی بھی تو کیا، لیکن اگر یہ گھر زندگی میں مجھ سے چھن گیا تھا تو مر کے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ میں اب بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ادھر ہی رہتی ہوں، شایان کے ساتھ میرے بچے ہی کھیلتے تھے۔ میں نے بھاری آواز میں اس آسیب کی کہانی سنی۔ اب میں اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں لیاقت کو اسی طرح زندہ اپنی دنیا میں لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ اس سے گن گن کر اپنے بدلے پورے کر سکوں، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں نے کہا، لیکن تم نے پھر اسد کو کیوں غائب کیا تھا؟ بابا جی نے پوچھا۔ اسد کو میں نے اس لیے غائب کیا تھا تاکہ ثنا پریشانی میں جلدی یہ کام کر لے، اور دیکھ لیجئے ثنا نے اپنے شوہر اور بچوں کو پانے کے لیے کتنی ہمت اور جلد بازی سے یہ کام کیے ہیں، اور آج لیاقت میرے سامنے ہے جو اتنے سالوں سے کبھی اس گھر میں نہیں آیا۔
کیونکہ اسے اس گھر سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے اس گھر میں رہنے کی کوشش بھی کی لیکن اپنے خوف کی وجہ سے یہاں رہ نہیں سکا۔ اس سارے میں لیاقت خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا تھا اور جب اس نے سر اٹھایا تو ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، میں نے جو کیا بہت غلط کیا، میں معافی کا حقدار تو نہیں، پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا، ترس کیا تھا مجھ پر؟ نہیں نا، تو میں کیوں تم پر ترس کھاؤں، کیوں رحم کروں؟ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لیاقت کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے کہ ایک دم سے تیز ہوا سے پتے گرنے لگے اور جھولے کی آواز آنے لگی اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے لیاقت دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ایک آخری کام یہ کرنا کہ اس درخت کو کاٹ دینا، اس طرح ہمارا آسیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ مجھے کافی وقت کے بعد ہوش آیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو اماں جان اور علی ایک طرف اور دوسری طرف شایان اور اسد کھڑے تھے، جو کہ مسکرا کر میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر شایان کو سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی، اتنے دنوں کی جدائی تھی، کیسے میں نے صبر کیا تھا یہ تو مجھے ہی پتا تھا۔ اسد میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے اسد سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، کس طرح آپ اس آسیب کے ہاتھ لگے؟ تو اسد کہنے لگے کہ جب میں قبرستان میں گوشت کا صدقہ پھینک کے واپس ہوا تو مجھے کسی نے آواز دی۔ میں بھول گیا تھا کہ مجھے عامل بابا نے پیچھے دیکھنے سے منع کیا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر واپس چل پڑا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ میں جیسے ہی گھر آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تو مجھے پھر سے آواز سنائی دی، کوئی اسد اسد کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں اسی آواز کی سمت میں چل پڑا اور خالی گھر کی طرف اتر گیا۔ جب تک مجھے احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسد نے بتایا تو میں نے کہا لیکن شکر ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں شکر ہے، لیکن ابھی ایک کام رہتا ہے، وہ کرنا ہے۔ اماں جان نے کہا وہ کیا کام ہے؟ ہم نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ وہ یہ ہے کہ ابھی اس درخت کو کٹوانا ہے تاکہ یہ سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اماں جان نے کہا ہاں جی یہ تو ہے۔ میں نے کہا لیکن اب میں ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ اسد نے چونک کر پوچھا۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں اب اماں جان کے ساتھ گاؤں میں رہوں گی۔ میں نے کہا تو میری بات سے اماں جان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ لیکن پھر میرا کیا اور میرے کام کا کیا؟ اسد نے کہا آپ ہر ہفتے گاؤں آ جایا کرنا۔ میں نے ہنس کر کہا اور مطمئن ہو کر اماں جان کے گلے لگ گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔